औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुर्द इब्राहिमी की बड़ी खूबसूरत कहानी एक बहन की कहानी है, और दूसरी जो मेरी कल स्टोरी है वो भी दुर्द इब्राहिमी की है। तो ये बहन बताती हैं कि मैं दुर्द इब्राहिमी पहले नहीं पढ़ती थी, बल्कि सिर्फ़ दुरूद शरीफ पढ़ती थी कसरत के साथ। लेकिन जब मैंने दुरूद इब्राहिमी के फ़ज़ाइल और बरक़ात सुने तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी दुरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ पढ़ूँ और दुरूद इब्राहिमी का विर्द करूँ। तो पहली दफ़ा जब मैंने दुरूद इब्राहिमी को स्टार्ट किया था तो दुरूद इब्राहिमी काफ़ी लंबा दुरूद शरीफ है, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था और मैं सोचती थी कि ये काफ़ी लंबा दुरूद शरीफ है, मैं किस तरह विर्द करूँगी। लेकिन जब मैंने दुरूद इब्राहिमी के फ़ज़ाइल और बरक़ात सुने और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला जितने फ़ज़ाइल और रहमतें अता करते हैं, तो फिर मेरा भी दिल करता था कि मैं भी कसरत के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट में ऐसा किया कि मैं 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। 100 दफ़ा पढ़ के भी मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं ख्वाब बहुत ही खूबसूरत देखती थी। अभी मुझे कुछ ही दिन हुए थे 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए, तो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा करम किया कि मुझे बहुत ही खूबसूरत ख्वाब आने लगे। इतने प्यारे ख्वाब थे, कभी मुझे सुनहरे रंग के मोती नज़र आते तो कभी क्या नज़र आता। तो जब मैंने देखा कि मेरे ख्वाब इतने अच्छे आ रहे हैं तो मुझे दुरूद इब्राहिमी से और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। मैं दुरूद इब्राहिमी को और भी ज़्यादा मोहब्बत से पढ़ने लगी, कसरत के साथ पढ़ने लगी। तो मैंने जब 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी तो मैंने उसकी तादाद बढ़ा दी, 313 मरतबा कर दी। और जब मैंने 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने लगी तो मुझे हर वक्त प्यारे ख्वाब आने लगे। कभी मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, कभी बुलंदियों में, और काफ़ी अच्छे ख्वाब थे। कभी इस तरह होता कि कभी मैं फूलों को उठाए होते, कभी रेड फूल होते और कभी खुशबू होती, और प्यारे ख्वाब मुझे दिखाई देने लगे। मैं हैरान थी कि मैं तो अभी 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ और अल्लाह ताला मुझसे इतने खुश हैं। तो मैंने और भी ज़्यादा तादाद बढ़ा दी। तो मैं 313 की बजाय 500 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने लगी। और जब मैं 500 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का विर्द करने लगी तो मोहब्बत के साथ, कसरत के साथ, यकीन और अदब के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। और जब मैंने अभी कुछ ही दिन हुए थे दुरूद इब्राहिमी को 500 मरतबा पढ़ते हुए, तो मुझे अपने ख्वाब में पूरा बिल्कुल वाज़े अपने दुश्मन दिखाई देने लगे, जो मुझे अंदर ही अंदर से तकलीफ़ें दे रहे थे, जो मुझे चोटें पहुंचा रहे थे, जो नज़र नहीं आ रहे थे, दुश्मन की पहचान नहीं हो रही थी, वो मुझे बिल्कुल ख्वाब में वाज़िया नज़र आने लगे। हालांकि मैंने तो दुरूद इब्राहिमी सिर्फ़ तवज्जो से और मोहब्बत से पढ़ी, कोई मकसद सामने ना रखा, लेकिन अल्लाह ताला ने तो करम कर दिया। अल्लाह ताला ने तो बहुत बड़ा करम किया और मुझे सब कुछ वाज़े नज़र आ गया। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से क्या क्या ज़िंदगी में मुआज़ात हुए, हम पहचान भी नहीं सकते, हम जान भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला हमारे साथ क्या क्या मुआज़े करेगा। कभी हमने सोचा ही नहीं होता, हमारी ऐसी जगह से मदद आ पहुंचती है। अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे ख़ज़ाने खोल देते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। और दुरूद इब्राहिमी वाकई में बहुत ज़्यादा तासीर है। आज एक बहन की खूबसूरत कहानी जो दुरूद इब्राहिमी की थी, जो मैंने आपसे शेयर की, और दूसरी बहन की भी इतनी खूबसूरत कहानी है दुरूद इब्राहिमी की। ये बताती हैं कि टीचर थी, जो स्कूल टीचर थी, उसकी जॉब भी थी और उस पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा था। तो कुछ ही अरसे में उसका कर्ज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो काफ़ी परेशान थी। वो हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे देती थी, लेकिन फिर भी उसके कर्ज़ उतरने का कोई दूर तक नामो निशान तक नहीं था। और परेशान थी कि ये कर्ज़ कैसे उतरेगा। कर्ज़ काफ़ी ज़्यादा था, तो लाखों की तादाद में उसके पास कर्ज़ा था और उसकी तनख्वाह हज़ारों में थी। तो अल्लाह ताला से दुआ करती रही, और कुछ उसकी जो जानने वाले थे बाहर मुल्क में रहते थे, कुछ पैसे वो भी बेच देते थे, उसमें से भी कर्ज़ा उतारती। कुछ मसाइल की वजह से उसकी जॉब ख़त्म हो गई और वो घर बैठ गई।
اور کمیٹیاں بھی اس کے سر پر تھی، اور کمیٹیوں بھی ہر مہینے یکم کو دینی ہوتی تھی۔ کمیٹیوں کے لیے بھی پیسے برابر کرنے ہوتے تھے، تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کمیٹیاں بھی دے سکتی اور جو قرضہ تھا اس کی قسط بھی اتار سکتی۔ تو اس کے جو جاننے والے تھے، جو باہر ملک میں اس کی فرینڈ تھی، وہ اس کو پیسے کچھ ہر مہینے بھیجتی تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی کوئی ایسے مسائل بن گئے کہ وہ اب بھی پیسے نہیں بھیج سکتی۔ یہ تو پریشانیاں اور بھی زیادہ بڑھ گئی، مسائل اور بھی زیادہ کھڑے ہو گئے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اس بہن کو کسی نے درود ابراہیمی کے بارے میں بتایا، تو یہ بہن کہتی ہے کہ میں تھک چکی تھی، ہار چکی تھی، اور میں کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے لگی، اور درود ابراہیمی اس طرح پڑھنے لگی جیسے انسان پیاسا بھوکا ہوتا ہے، اس کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے نہ پینے کے لیے، تھک ہار کے مایوس ہو جاتا ہے۔ میں بھی درود ابراہیمی اسی طرح پڑھ رہی تھی، کوئی راستہ چاروں طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کرم کیا کہ بس میں نے واٹس ایپ پہ اپنی کسی کے جاننے والے کے تھرو کوئی واٹس ایپ پہ میسیج چلایا، اور اپنی پریشانیوں کی بدولت کچھ میسیج چلائے کہ کوئی مدد کر سکتا ہے، لیکن کسی نے بھی کوئی مدد کے لیے کوئی رسپانس نہیں دیا، نہ ہی کوئی رپلائی دیا۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی مایوس ہو گئی اور نا امید ہو گئی، اور دل خفا خفا سا ہو گیا، لیکن میں درود ابراہیمی کی کثرت سے بھی زیادہ کثرت سے پڑھنے لگی، بس ہر وقت درود ابراہیمی پڑھتی رہی۔ تو خواب میں دیکھا، مایوس ہو کر سوئی، اور خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو بڑی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ مجھ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہو؟ تو میں اس کو بتاتی ہوں اپنی ساری پریشانی، تو یہیں پہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب میں موبائل کھولتی ہوں کچھ ٹائم کے بعد، تو موبائل میں بھی ایسے ہی میسیج آیا ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا مدد ہم کر سکتے ہیں۔ اور جب میں نے اس موبائل والے میسیج پہ جب جواب دیا اور اپنی پریشانی بتائی، تو کچھ ہی ٹائم کے بعد میرے ساری کی ساری جتنی بھی رقم تھی وہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی۔ ابھی 1 منٹ ہی نہیں لگا تھا کہ مجھے سارے کے سارے پیسے مل چکے تھے، جو میرا قرضہ تھا، میں نے قرضے میں دینے تھے، وہ سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ میں کافی حیران تھی کہ میں نے ایک سے مدد مانگی، یہ رقم تو میں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، اور مجھے نہ ہی میری کسی نے مدد کی۔ آخر یہ شخص کون ہے جو میرے ایک ہی کہنے پر میری سارے کی ساری رقم میرے اکاؤنٹ میں آ گئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسی مدد بھیجی جہاں پر میرا گمان ہی نہیں تھا۔ اور درود شریف کا ہر صیغہ ہی خوبصورت ہے، لیکن درود ابراہیمی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ درود ابراہیمی میں اتنی تاثیر چھپی ہے کہ انسان کا گمان، انسان کی سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ درود ابراہیمی ایسا درود ہے جو شیاطین اس کو نہیں پڑھتے، وہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ نیک جنات ہی اس کا ورد کرتی ہے۔ نیک جنات کا کہنا ہے کہ ہم جو جنات ہیں، ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہماری کوئی تعداد نہیں ہے۔ ہم جب درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہیں تو ہم کروڑوں اربوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں، لیکن انسان کا پڑھا ہوا 100 دفعہ بھی پڑھا ہوا ہمارے کروڑوں کی تعداد سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود درود شریف پڑھتے ہیں، اور جب انسان درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کی کتنی زیادہ ویلیو ہے، کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تحفے بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کی امت کے نام بھی درود شریف میں آتا ہے، ان کی امت کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے بھی زیادہ اپنی امت کی فکر تھی۔ جب ایک دوسرا امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی ساری امت کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے درود و سلام بھیجتا ہے، تو آپ خود سوچیں۔ تو آج کل اس دنیا میں بھی اچھا وہی ہوتا ہے جو آپ کو یاد کرے گا، جو آپ کے لیے باتیں دعائیں کرے گا، آپ کی اچھائی کے لیے، کامیابیوں کے لیے دعائیں کرے گا، آپ کے ساتھ اچھائی کرے گا۔ تو درود شریف بھی ایسی ہی چیز ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، تو ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ان کی امت میں جتنے بھی ہم نیک اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، جتنے بھی نیک بندے گزر چکے ہیں، ان کی امت میں وہ بھی شامل ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے درود ابراہیمی میں بہت زیادہ تاثیر ہے، ہر درود شریف میں تاثیر ہے، لیکن درود ابراہیمی کو ایک خاص فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہ شیاطین
نہیں پڑھ سکتے، اس کو صرف نیک جنات پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لگن کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ شامل کر دیں۔ جتنا زیادہ اعتماد اور ادب کے ساتھ پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کو فوائد ملیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور آپ نا امیدیوں اور محرومیوں سے نکل جائیں گے۔ بس اپنی زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں اور جادوؤں اور بندشوں اور رکاوٹوں کا خوبصورت سے خوبصورت علاج درود ابراہیمی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت سے، یقین سے اور لگن سے پڑھنے والا بنا دے تاکہ ہم محبت سے پڑھیں درود شریف انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔